السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ البری الحمید والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال تبارک و تعالی آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، ہمارے مستقبل کے خواب، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان یعنی طلباء کرام، پردہ نشین محل میں بیٹھی ہوئی خواتین، خصوصاً میری ہمشیر زادی عزیزہ ضیا بیا سلمہ، مجھے عزیز مفتی صاحب نے 2-3 باتوں کا حکم دیا ہے یہاں عرض کرنے کے لیے، جبکہ میں نے آج کل اپنا مخصوص موضوع بنا رکھا ہے، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ۔ چاہے نکاح کی مجلس ہو، میت کی مجلس ہو، مدرسے کا جلسہ ہو، خانقاہ کا جلسہ ہو، کوئی ہندوستان کا کوئی بھی کونا ہو، جہاں بھی میرا رزق اللہ نے بکھیر رکھا ہے، اس کو چننے میں جاتا ہوں تو میرا یہ مخصوص موضوع ہے، اور تقریباً اس موضوع کو 3-4 سال سے زیادہ مجھے اختیار کیے ہوئے ہو گئے، اور اسی نام سے میں مشہور ہوں۔ میں اپنا موضوع ہی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنا موضوع بیان کروں، کچھ مختصر ان مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عرض کروں۔ اور آج جیسا کہ ابھی عزیزم مفتی عابد میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تعلق ہندوستان کی ایک ایسی جماعت سے ہے جس کی شاخیں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش سب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس ملک کی آزادی میں اس جماعت کا زبردست حصہ ہے، جس کو جمعیت العلماء کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی تحریک سے بھی میرا تعلق ہے، میں نے وہاں کے مرکز میں 7 سال گزارے ہیں، وہاں کی روٹیاں کھائی ہیں اور تندور میں روٹیاں پکائی ہیں، اور وہاں کے آنے والے مہمانوں کا فضلہ اور غلاظت اپنے سر پہ رکھ کے 2 میل دور پھینک کے آتے تھے۔ اس وقت اتنی سہولتیں آسانیاں نہیں تھیں، جس کو آپ حضرات تبلیغی مرکز یا مدرسہ کاشف العلوم مسجد بنگلہ والی کہتے ہیں۔ اس خاندان سے میرا خاندانی تعلق ہے، اور میرے یہاں کے آخری طالب علم جو وہاں پر تھے، ایک مسئلے میں بھیج دیا تو مجھے میرے بزرگوں نے، مرکز والوں نے دلی میں کسی سے ملنے کو کہہ دیا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ وعدے کیے، میں آ گیا۔ بعد میں جب اس وعدے کو پورا کرانے دلی میں گیا تو ایک مسجد میں ایک جماعت ٹھہری تھی، مجھے دیکھ کر انہوں نے کچھ اشارے شروع کر دیے۔ میں نے کہا اللہ خیر، میں نے کوئی قرضہ کھا لیا ہے ان کا، کیا ہے، کیا چکر ہے؟ قرضہ کھانے کا خاندانی عادی ہوں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا غلطی ہو گئی، کیا اشارے کر رہے ہو؟ تو کہا صاحب آپ وہی ہیں نا جو فلاں دن ہماری مسجد میں آئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہا کہ ہم آپ کا مطلوبہ چیز لے کر وہیں پہنچ گئے مرکز میں، تو مولانا سعد کے نانا نے یہ کہا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب وہ ایسے ایسے حلیے کا ایک باولا آدمی آیا تھا تو ہم آئے ہیں یہ اس کے لیے لے کر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس مدرسے کا، اس خاندان کا ہمارا 7 پشتوں سے تعلق ہے، اور اس وہی مدرسہ باضابطہ طریقے پر اگر مرکز کا کوئی نمائندہ ہے مدھیہ پردیش میں تو وہی مدرسہ ہے، اور وہاں کی 13ویں پشت ابھی ہمارے یہاں پڑھ رہی ہے۔ لیکن جب سے وہ 2 حصوں میں منقسم ہوئے، ہم نے اپنے طلباء بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہمارے مشورے پر کوئی طالب علم جاتا تھا تو ہم وہیں بھیجتے، چاہے وہ سرون کے کیڑی محلے کے مفتی صدیق ہوں، یا مولوی نواب ہوں، یا کھوکھلا کھیڑے کے مولوی طاہر ہوں،
یہ تمام ہمارے یہاں سے پڑھ پڑھ کے وہاں اور کتنے پتنگ ساتھی ہیں. تو وہاں پر بھی رہ کر جو میں نے سیکھا وہ اتحاد کی دعوت دینا سیکھا، جو آج خود افطارات میں مبتلا ہے. دعا کیجیے اللہ اس تحریک میں بھی اتحاد پیدا کرے. وہ ہمارے علماء کی اسلامی تحریکات میں میرے نزدیک اہل حق کی تحریکوں میں آخری تحریک ہے. اگر ہمیں ان سے کچھ اختلاف ان کی کسی بات جہالت کی باتوں پر ہوتا ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ان میں تنقید یا تنقید کریں. تنقید و تنقید غیر مناسب. اصلاح کی تکلیف کی باہر کیا. یہ ہمارے طلبہ ہیں جن کا بڑا اونچا مقام ہے مولانا. آج ہم تو ان تمام چیزوں میں مبتلا ہیں. میں ابھی اپنے کچھ علماء سے عرض کر رہا تھا کہ کیا شیعوں کا کلمہ الگ ہے، سنیوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، غیر مقلدین کا الگ ہے. شیعہ اور بہروں کے لیے آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے بعد دو جملے بڑھاتے ہیں، علی ولی اللہ و خلافت و وسیع رسول اللہ بلا فصل. تو کیا آپ اور ہم علی کو اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں؟ وہ اس کا اظہار واجب سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اتنی سی بات ہے. اب ان کے یہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی تحقیق میں 33 فرقے تھے، اور میرے استاد مولوی سعد کے نانا علامہ انور شاہ وقت محدث کبیر حضرت مولانا اظہار الحسن نور اللہ مرقدہ کی تحقیق میں فی زمانہ شیعوں میں 73 فرقے. 73 فرقے. ہم اس پہ بھی غور کریں. اب یہ ہمارے غیر مسلم علاقائی وطنی بھائی، ان میں کتنے فرقے ہیں میں نہیں جانتا. عام طور پر یہ مشہور ہے، میں لانا بھول گیا، میں آپ حضرات کی نہیں لا رہا تھا. میں نے ابھی ایک کتاب بابری مسجد پر چھوٹا سا ایک تحقیقی مقالہ میرا چھپوایا ہے. اس میں نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے کہ وہ 52 کروڑ خداؤں کے ماننے والے تمہارے خلاف ایک ہو گئے، اور تم ایک خدا کے ماننے والے، ایک تمہارا کعبہ، ایک تمہارا نبی، ایک تمہارا قرآن، ایک تمہارا کلمہ، تم انیک بنے. اذہاننا شتہ، اقلابنا شتہ، قلوبنا شتہ، افکارنا شتہ. ہم سب مختلف ہیں. لڑائی صرف انا کی ہو کے رہ گئی. جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح، چاہے میرے اساتذہ کے خلاف بات جا رہی. مجھے خوب اچھی طرح میرے اسلاف کے وہ اقوال یاد ہیں. میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں مدھیہ پردیش کا واحد طالب علم ہوں جو وہاں کی جمیع طلباء کا بلا انتخاب صدر رہا. میں واحد جاہل آدمی ہوں جس کو دارالعلوم نے 2 سال خوشامدی لیٹر بھیج کر اپنے یہاں بلایا، اور میں وہاں کا مبلغ رہا 5 سال تک. لیکن حضرت مولانا صدیق بانوی اور مولانا میرے شیخ مولانا انعام الحسن کے حکم پر کہ جاؤ اپنے علاقے کو سنبھالو، یہاں آ کے بیٹھ گئے. یہ استقبالاً نہیں کہہ رہا ہوں، تیزی سے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. وہاں پر بھی میں اتحاد کی دعوت دیتا تھا، یہاں بھی اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں. نیک ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز، ان بچوں پر ترس کھاؤ. کیا ان کو بیل دے کر جاؤ گے، لڑائی جھگڑے دے کر جاؤ گے، پھوٹ دے کر جاؤ گے؟ یہ گریبان پکڑیں گے قیامت میں تمہارا، تم انہیں کیا دے کر جا رہے ہو؟ آج یہ بڑی مشکل سے ہمارے پاس یہ نعمت آ رہی ہے. ان کو اچھالنے کی، ان کو اکھاڑنے کی، ان کو بہکانے کی کتنی کوششیں، کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں. تمہارے ان مدارس کو ویران کرنے کی کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دیا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ ان کا خاندانی وقت ہے، قرآن نوازی، طلبہ نوازی، علماء نوازی. یہ تو آپ کو ہی بلا رہی ہیں. میں اس بڑوں کی تاریخ سے جہاں تک واقف ہوں، دہلی سے اس کے بڑے علماء کو بلا کر یہ جلسے کیا، مشاعرے کیا کر. قدردان علم بھی تھے، قدردان ادب بھی تھے. لیکن آپ غور کرو ان حالات میں کہ آپ کے طلباء کو مٹانے، آپ کو بہکانے کی کوشش کیا. چھوڑو کیا رکھا ہے اس قرآن میں. یہ بچے ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں.
آپ حضرات جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان چھوٹے چھوٹے سے مشاعروں میں، اگر آپ کہیں ٹھیلا لگا لیتے مونگ پھلی کا یا چنے کا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، لیکن وہ مقام میں مکہ مکرمہ گیا، میرے بڑے بھائی وہ بھی مرکز کے فارغ، میرے بڑے ابا کے بیٹے مولوی مسعود صاحب، میں نے باتوں میں ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی صاحب میری اولادیں چاہے چندہ کر کے پڑھیں یا کھائیں، علماء کی اولادیں کہلائیں گی، اور آپ کی اولادیں تاجر کی اولادیں کہلائیں گی۔ آپ بھی عالم ہو، ہم سب بھائیوں میں سب سے اچھا ان کا علمی وہ تھا مقام۔ یہ مولوی صاحب کے والد مولوی ہارون، بھائی طلحہ، مولوی محمد صاحب، یہ سب ساتھی تھے، ہم سبق تھے، بڑا علمی مقام۔ ان کو سمجھ میں آئی بات، اس دن کے بعد سے انہوں نے وہاں پر ایک مکتب میں پڑھانا شروع کیا مکے میں۔ یہ جو آپ پڑھا رہے ہو، آپ اپنے آپ کو پہچانو، آپ کس کے نائب ہو؟ سب سے پہلا معلم کون ہے؟ یا ایھا العلماء، اللہ ہے نہیں ہے، جس نے آدم کو سبق سکھایا، وعلم آدم الاسماء کلها۔ اور سب سے پہلا طالب علم کون ہے؟ یہ تو ہم ان کو صرف جوش میں رسول اللہ کے مہمان، یہ تو نبیوں کے نائب ہیں، آپ اللہ کے نائب۔ آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ کو مستغنی دنیا ہو جانا چاہیے۔ میری آواز اگر کوئی دنیا والے سن رہے ہیں تو ان کے بڑوں کا بھی ایک قصہ میں نے انہیں مفتی صاحب کو سنایا، کاش کہ ہمارے علماء گلستہ کو سلیقے سے پڑھ لیتے۔ گلستہ پڑھ لو، مولوی ہو، مفتی بن جاؤ گے، صوفی بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ گے، سپاہی بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، صرف گلستہ پڑھ لو۔ پہلے بعد میں شیخ کی حکایت تقریر کرتے ہیں۔ ایک نواب صاحب بڑے ان کے زوم میں قدر نہ تھے اہل علم کے، شکار کو جاتے تھے، ایک مجھے تھا ڈھونگیا جو تھا، اس کو پتہ چل گیا وہاں جا رہے ہیں، بھوک مرا ہو گیا تھا، تو وہاں پہنچ کے اس نے اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لگے بھیا الا اللہ کی ضربیں۔ نواب صاحب آگے شکار کو آنے کے وقت انہوں نے کہا آج یہ جنگل میں آج تک کبھی الا اللہ کی آوازیں نہیں آئی ہے، کیا جانور بولنے لگے؟ ان کے مسائل بولے سرکار کوئی ایک فقیر بیٹھے ہیں بڑے اللہ والے ہیں، تو کہا چلو ہم ان سے دعا کرائیں۔ دعا کے لیے گئے، کہیں گے حضرت آپ یہ کہاں بیٹھے ہیں جنگل میں لنگوٹی کسے میں؟ چلیے ہمارے قلعے میں بہت سے محل ہیں، جیسے ہمارے اس قلعے میں بہت سارے محل ہیں، میں نے بہت بچپن میں آیا ہوں یا گیا ہوں، کھیلا ہوں، کودا ہوں۔ کہ چلو صاحب لے چلے، وہ تو یہی چاہ رہے تھے، اللہ کیا اندر کیا چاہے، ان کو یہی مقصد تھا کہیں سے کچھ لوٹ روٹی مل جائے۔ نواب صاحب نے قلعے میں محل میں ٹھہرا دیا ان کو لے جا کے، 2 خادم بھی ساتھ کر لیے، 3 بلکہ 2 پاؤں دابے، 1 پنکھا جلے۔ سال بھر بعد نواب صاحب کو یاد آئی کہ ہم نے اس کو یہاں ٹھہرایا تھا، فقیر کو چلے اس کے پاس، ان کے یہاں گئے تو صاحب وہ بیٹھے تھے آرام سے، ایک یاقوت کی تسبیح وہاں سے گاؤں تک کے ٹکے ہوئے بیٹھے ہوئے، اللہ اللہ ہو رہی۔ نواب صاحب آئے کہ سرکار آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہ نہیں آپ کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی ہوگی؟ چلیں گے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ 2 باتیں ہیں، شاید اللہ اس میں میری مغفرت کر دے۔ چلیں کیا کیا؟ تو کہا ایک تو میں فقیروں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اللہ والوں کی، درویشوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور دوسرے اہل علم کی، اہل ادب کی بڑی نوازش اور بڑی قدر کرتا ہوں۔ کوئی وزیر بھی اتفاقاً مجھ جیسا پاگل ہی تھا اس وقت ان کا، کہ حضور جان کی امان ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں؟ کہو بھائی کیا کہتے ہو؟ تو کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہیں فقیروں کی قدر تو یہ تھی کہ ان کو وہیں جنگل میں پڑا رہنے دیتے جہاں سے لائے، یہ اللہ اللہ کرتے، ایک وقت کے لیے اپنے لیے اللہ سے مانگتے اور ایک وقت آپ کے لیے مانگتے، ایک وقت بھوکا مرتے، تب یہ اللہ اللہ کرتے۔ ان کو آپ نے غلط جا کے محل میں بٹھا دیا، یہ سست کاہل ہو جانا ہے۔ اور علماء کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ ان کی قدر کیجیے تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ اپنے اولادوں کو عالم بنائیں۔ بھوپال میں ایک زمانے میں مفتی صاحب کہنے کا مقصد ہوتا تھا میرے خسر مفتی عبدالرزاق صاحب، ریل سے اتر کے کہہ دو مفتی صاحب کے یہاں جانا ہے، آٹو والا نہیں لیتا،
ان کی قدر و منزلت دیکھ کر لوگوں نے اپنی اپنی اولادوں کو اتنا مفتی بنا دیا مفت کا کہ استنجے کے لیے ڈھیرا اٹھاؤ تو 10 آدمی کہتے ہیں میں بھی مفتی ہوں، چاہے وہ عین سے عرفان کے بجائے الف سے عرفان لکھتے ہو، مگر مفتی ہو، مانو آپ انہیں، یہ ان کی ناقدری ہے۔ اہل علم کی قدر کیجیے، اس قرآن کی حفاظت کرنا ہے۔ آج کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں اس قرآن کو مٹانے کی، اور آپ کے وزیر اعظم آپ کے مسلمانوں کے ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں ان کی خدمت میں عربی میں رامائن کا ترجمہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اعمال اللہ جانتا ہے، ان سے ہم ہندوستانی گناہگار اچھے ہیں کہ ہم یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کے تراجم پیش کر سکیں کہ انہیں پڑھو آپ اور اپنے ذہن کو دھو۔ تو اس لیے یہ جو آپ علماء اور حفاظ کے پاس یہ بچے جو آئے ہیں ان کی قدر کیجیے، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، جو اللہ نے آپ کے بزرگوں کا آپ کو دیا ہے وہ ان کو پہنچائیے۔ دیکھیے کتنے کتنے معصوم بچوں نے کیسا اچھا اچھا قرآن پڑھا، یہ آپ حضرات کی یعنی محنت کا مظہر ہے۔ آپ کی تعریف کیے بغیر اور ڈانٹ دیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، خالی زبانی تعریف کے علاوہ ہمارے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں۔ لیکن ان بچوں کو بھی ہم زبانی تعریف کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، کیونکہ آنے والے وقت میں ان کو سنبھالنا ہے، مولانا ہماری قوم کو سنبھالنا ہے، انہیں قرآن کی حفاظت اللہ ان کے ذریعے کرنا۔ ان کی ہم ہمتیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ممتحنین کو چاہیے نمبر اچھے دے لیں گے، یہ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ نرم امتحان لے کر بڑے نمبر دے دیں، گرم نمبر دے دیں، اس سے بھی ان کی ہمتیں بڑھیں گی۔ آپ جیسا کہ ابھی عزیزم مفتی خالد نے فرمایا، مفتی عابد نے ہمارے، کہ اچھے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے حضرت مولانا علی میاں دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں جب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو تھر تھر کانپ رہے۔ میں علماء کے سامنے کیا رہا، علی میاں حضرت علی میاں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے دادا کے تلامذہ میں تھے، خدا نخواستہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں۔ ان کے استاد مولانا حیدر حسن خان ٹوکی میرے خاندان کے دادا ہوتے، ان کا میں نہیں آیا۔ یہ بچوں کا یا مسجد میں منبر پر بیٹھ کر آپ سب کے سامنے اس طرح قرآن پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، اب اپن آتے ہیں اصل موضوع پر۔ وہ موضوع کیا ہے کہ جس صاحبہ نے یہ مجلس منعقد کرائی اور آئندہ بھی وہ کرائے گی اور اب تک کراتی رہی، وہ خود کس خاندان کی ایک روشن ہیرا اور ستارہ۔ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، ان کے نانا نے ایک کتاب لکھی تھی اپنی اولادوں کے واسطے لکھی ہے، خود میرے پاس ان کے دستخطوں کے ساتھ موجود ہے۔ جب ہمارا یہ سرون کا پھاٹک والا مدرسہ، یہ اپنے علاقے کا 6-7 ضلعوں کا دارالقامہ کا پہلا مدرسہ ہے، دارالقامہ کا پہلا مدرسہ، اور بغیر دارالقامہ کے مدرسے میں تکیے والا مدرسہ جو کہلاتا ہے بازار والا اسلامیہ مدرسہ جسے کہتے ہیں، مولانا عظیم الدین ہمارے بڑے بھائی اس کے محتمی، وہاں کی نمائندگی بیٹھے ہوئے مفتی اکرام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام صاحب۔ تو مولانا جب یہ ہم نے خریدا کسٹوڈین سے، ہمارا یہ مکان پھاٹک والا مدرسہ ہمارے خاندان کا مکان تھا، کسٹوڈین میں چلا گیا تھا پاکستان، بعض رشتے دار چلے گئے تھے اس کی وجہ میں، تو اس کو خریدا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس زمانے میں 4000 تھے۔ کوروائی آئے والد صاحب نواب صاحب کی خدمت میں، کہا سرکار یہ ہم پر استاد آ کے پڑھی۔ آپ نے خود بھی دل کھول کے تعاون کیا اور اپنے ایک دوست کے نام کانپور ایک پرچہ لکھ کر دیا، کرنل بشیر صاحب تھے، کہ یہ میرے یہاں سے شکار کھیلنے آتے ہیں، میرے مہمان لیتے ہیں، آپ جاؤ گے۔ بلا کسی عوامی چندے کے اللہ نے وہ کام پورا کر لیا اور اس کو ہم نے کسٹوڈین سے خریدا۔ آج وہ ہماری ملکیت نہیں، ہمارے پاس قوم کی امانت ہے، قوم کا ہے، ہمارا نہیں۔ یہ خاندان کی اگلے کی بات بتائی میں نے آپ کو، علم نوازی کی۔ خواجہ حسن نظامی قلعے میں آ چکے ہیں، بڑے بڑے علماء اس دور کے اس قلعے میں آ چکے ہیں۔ حضرت مولانا سالم صاحب کے ساتھ تو میں خود آیا۔
ہمارا جلسے میں سرکار کی صدارت میں جلسہ ہوتا تھا ہمارے یہاں. یہ بچی جو ہے ہماری کون سی بیا ہے؟ ضیا بیا. یہ ان کی والدہ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب کہ بتا بہت پرانی بات. میں چھوٹا سا تھا. کیسر بیا اتنی بڑی تھی کہ ہماری اسٹیج پہ باپ کے ساتھ آ کے بیٹھتی. مگر جب انہوں نے جگہ کی کوئی بھی عورت نہیں ہے تو وہ جا کے ہمارے گھروں میں گزری وہاں بیٹھی. اتنے دیندار تھے مولانا کہ سفر حضر میں اپنے ساتھ اپنے یہاں پورا اسلامی نظام تھا. باقاعدہ مفتی ہوتا تھا, قاضی ہوتا تھا. اب وہ قاضی خالی نکاح خواہ رہ گیا. مفتی مفت کے 1000 پیدا ہو گئے تو کس کو مانے؟ ریاست مفتی رکھتی تھی. سفر حضر میں نواب صاحب کے ساتھ رہتا تھا. اس وقت کے مفتی میرے چچا تھے جو سیلون میں آ گئے تھے. بعد میں یہاں سے کسی وجہ سے چلے گئے تھے. وہ گناہ میں رہے اپنے سسرال میں. وہاں سے یہ تمہارے سید سردر علی ان کو لے آئے تھے گناہ سے. سیلون میں رہے, پوری زندگی سیلون میں گزری. قرر علی مفتی صاحب کے نام سے. مفتی اوصاف علی صاحب, حفیظ اللہ اوصاف علی. ان کی والدہ ہماری دادی ان کو کہتی تھی حفیظہ. ہمیں آج بھی یاد حفیظہ. ان کے والد بھی یہاں کے مفتی تھے. اور ان مفتی صاحب کا کام خالی فتوے دینا نہیں تھا, ان نوابزادوں کو بھی نماز میں اٹھانا تھا. فجر میں اٹھاتے. اور وہ پشاوری پٹھان تھے ان کے والد صاحب, خطرناک غصے والے. ایک دفعہ کسی نوابزادے نے گھر بجا کیا, انہوں نے اٹھ کے جاتا فجر میں. مگر ڈر کے مارے پھر اپنا بستر بوریا باندھ کے چل دیے. چلو قربا اسٹیٹ سے باہر نکلو, قربان جائے حضرات کی علم نوازی کے. جب انہیں پتہ چلا مفتی صاحب آپ تشریف بھی لائے, آپ نے ڈھونڈوایا تو وہ تو چلے گئے بیل گاڑیوں میں سامان لدوائے. سرکار ابا کی والدہ جو ہے سرکار اماں کہلاتی تھی, گوائیے کی نوابزادی تھی. انہوں نے وفد بھیجا, بیٹے کو بھیجا, مفتی صاحب کو منع کیا. خود نواب سرور علی خان رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر. ایسا خاندان ہے اہل علم اور اہل ادب کا قدرداں خاندان ہے. ان کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے, بخدا آپ کا حق ہے. آپ نے اپنے بڑوں کی روایات کو زندہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لڑکیاں جس کی ہو جائیں اس کی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بیٹیاں وہ کام کر دیتی ہیں جو بیٹے نہیں. کاش کے نوابزادوں کو بھی یہ توفیق ہو جاتی کہ وہ ہر سال اسی طرح اپنے دادا کی یاد میں, جس طرح یہ اپنے نانا کی یاد میں یہ مسابقہ کراتے. اس ایک ایک حرف, ایک ایک آیت کی کا ثواب کیا ان کے نانا کو نہیں مل رہا ہوگا؟ بتائیے, نہیں پہنچ رہا ہوگا ان کی روح کا ثواب؟ کتنی خوش ہو رہی ہوگی ان کی روح. یہ ایک زمانے میں یہ اسٹیٹ جس کو کوروائی کہا جاتا ہے, جنہوں نے میرے پاس کتابیں ہیں ان کی یہاں کی بات مطبوعہ بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے پورا فتح کر لیا تھا, پورے میں جھنڈا لہرایا گیا. یہ وہ خاندان ہے جس کے بڑوں نے 17 فتح کیا. میں بتا رہا تھا ابھی کسی کو ان کے آگے خادم میں کون ہے, میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ جامع مسجد پونا کی فتح کی خوشی میں بنی تھی. آج جس کے مسلح پہ علماء کرام کھڑے ہیں, کہ میں کھڑا ہوں وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں. مجاہدوں نے بنائی جامع. کسی شاعر نے قصیدہ کہا تھا ان کی شان میں, فارسی میں وہ قصیدہ میں نے پڑھا ہے, آج سے کوئی 50 سال پرانی بات, میں نے 40 تو یقیناً. فارسی میں تھا وہ قصیدہ. جب وہ قصیدہ کہا گیا تو ان کے بڑوں نے ایک طرف شاعر کو بٹھا دیا ترازو میں, اور ایک طرف موتی رکھ دی, موتیوں سے تول دیا. کوروائی سے لے کر ان کی حدود جھانسی تک پھیلی ہوئی تھی. یہ تمام راحت گڑھ, حیدر گڑھ, بھونکل گڑھ, تمام انہیں کا تھا. مگر بقول اقبال کی کیا کچھ کو بتاؤں نے تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و ذبابہ, طاؤس و ذبابہ. اللہ تعالیٰ ہماری بھانجی کی عمر میں برکت عطا فرمائے, جو اس نے اپنے نانا کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے. ان کی یاد میں مشاعرے بھی کراتی ہے. اور یہ قرآن 3-4 سال سے تو میں بھی شرکت کرتا ہوں اس مسابقے میں, میں حاضری لیتا ہوں. تیسرا مسابقہ ہے.
اللہ اس کو دوام بخشے. اور میں نے سنا ہے کہ وہ بچی بیمار ہے, اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اس کو صحت عطا فرمائے. یہ ہمارا سیون بھی نہیں کی ریاست میں تھا ایک گاؤں, آرون تک ان کی حدود تھی, آرون تک. یہ مختصر تھا اس خاندان کا پس منظر بیان کرنے کے بعد ان کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے, کیونکہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو سراہنا دینا چاہیے. اگر آپ سراہیں نہیں, اس کی ہمت افزائی نہ کریں, اس کی ہمت پر اس کا حق تلفی ہوگی, احسان ناشناسی ہوگی. اسلام احسان شناسی کا حکم دیتا. تو میرے خیال میں اختیار سے بہت ہے. یہ بچوں نے جو پڑھا ہے, میں اپنے بزرگوں کا مرکز کے چھوٹے چھوٹے 2 قصے آپ کو بتا دوں. جب ہمارا امتحان ہوتا تھا تو میرے شیخ حضرت مولانا انعام الحسن ہم سب کو امتحان کے بعد جمع کر کے کہتے تھے, بھائی یہ تمہارا امتحان آخرت کے امتحان کی تیاری ہے. یہ آج میرا امتحان ہو رہا, ان کا امتحان یکرم الرجل اور یہاں امتحان کی تیاری ہے. اور ممتحن کو میں ایک آدھا قصہ سنا کے لے گیا تھا. میرے استاد حضرت مولانا مرکز میں 20 نمبر کا پرچہ ہوتا تھا, جیسا آپ کا 100 کا ہوتا ہے تو وہ 25 کا 5 ہوتا ہے, 20 نمبر کا پرچہ. 5 نمبر اس بات کے دیتے تھے طالب علم کو, الحمدللہ میں نے بھی اپنے معمول بنایا کہ یہ ہمارے مدرسے میں آ گئے, یہ ہمارے دین لائن میں آ گئے, یہ کہیں اور بھی جا سکتا, یہ رگھوپتی راجا رام بھی کر سکتا, یہ بھجن کیرتن بھی پڑھنے جا سکتا, لیکن اس کی قدر کیجیے یہ آپ کے پاس آیا ہے. اور 5 نمبر اس کے ہوتے تھے کہ اس کا حلیہ دینداروں جیسا, شریفوں جیسا, مولویوں جس علاقے کے اسلام کا تو کوئی لباس نہیں ہے کوئی اسلام کا لباس, وہ تو مجھے بتا دیجیے. قرآن میں ایک آیت ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ زینت اختیار کرو, اور کیا ہے, یا بنی آدم علیکم لباسا, جو اپنے حافظ نہیں ہوں یہی منزل ہے جس میں شیطان تکتوی, قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اس وقت کے علاقے کے متقیوں کا لباس وہی بہترین ہے. تو اس میں آپ کے نیک لوگوں کا, علماء کا, طلباء کا, اپنے علاقے والوں کا حلیہ اختیار کیا. 25 نمبر اس کے ہو گئے, 5 نمبر اس کی وضاحت کیسی ہے. داڑھی اڑا کے آیا کہ داڑھی ہے چہرے پر, اس پر بھی 5 نمبر دی. اور 5 نمبر میں وہ پڑھنے نہیں پڑھنے, قابلیت ناقابلیت کا فیصلہ فرمایا. 5 اور کہو کہ چلتے چلتے ہنسا بھی نہیں. پھر کس طرح کی کو سنا کر مرکز کا ہمارے ایک استاد تھے, موجودہ ذمہ دار کے والد صاحب تھے, ان کے پاس فارسی کا امتحان ہوا. انہوں نے طالب علم سے پوچھا کہ عبدالغنی تبتی تھا, پڑھانے جانے کا مطلب کیا ہے, پہلے بتاؤ